تو آپ کو لگتا ہے، وہی سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، کہ لگتا ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہے ان ممالک کے درمیان میں ہے ریجن کی، یہ کہیں کم ہو سکتی ہیں، اور اگر ہوں گی تو کیسے ہو سکتی ہیں اور کون کرا سکتا ہے؟ سر نے تو کہا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل پاکستان کے پاس اتنی ڈپلومیٹک کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اور ایران کے درمیان تعلقات کو قریب لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے جب ان کے خصوصاً سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو مسائل تھے ان کے دوران ہم نے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا رول اگرچہ چائنا پلیڈ اے میجر رول 2 سال پہلے جب یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک رپروشما ہوئی اور ہم نے دیکھا وہ بڑی سکسیسفلی چلتا رہا، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ایک گڈ ورکنگ ریلیشن شپ پہ آ گئے تھے، تو اس کے پیچھے بھی ایک لحاظ سے پاکستان نے کی ایک ایفرٹ شامل تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ پبلکلی ہم نے اس کو کہا یا اکنالج کیا، لیکن بلا شبہ ہم لوگ یہ ایفرٹ کرتے رہے ہیں۔ چائنا ایران، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اور باقی گلف کنٹریز کے درمیان ایک لیول آف ڈسٹرسٹ ہے فار ہسٹوریکل ریزنز ہے، اور اس جنگ میں پرابلمز اور بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود ان دا گلف ایسے ممالک بھی ہیں لائک فار ایگزامپل عمان، جو کہ پہلے بھی میڈیشن کا رول ادا کرتے رہے ہیں، اور اب وہ ایران کے ساتھ مل کے اسٹریٹ آف ہارمز کے سلسلے میں ایک نیا پلان آف ایکشن بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اینڈ پاکستان ہیز اے رول، بٹ پاکستان ول ہیو ٹو موو along with the other regional actors اور گلوبل ایکٹرز، اور میرا خیال ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت میں ڈیفینیٹلی یہ ایلیمنٹ ضرور رہا ہے کہ کس طرح گلف کنٹریز اور ایران کے درمیان جو یہ مزید کلیویج بڑھ رہی ہے اس کو کس طرح قریب کیا جائے اس کے ساتھ۔ اچھا خیم صاحب نے جو بات کی، غازی صاحب اگر ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو چین کا جو کردار ہے پچھلے ایک ہفتے میں نمایاں زیادہ ہوا ہے، انہوں نے 5 نکاتی اعلامیہ بھی جاری کیا، اب بھی وہ بات کر رہے ہیں، UN کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ وہ انکریج کرے گا یا ڈسکریج کرے گا اس کردار کو جو چائنا کا اب اس میں وہ بھی میڈیشن کی طرف کوشش کر رہا ہے یا اس کی خواہش ہے، تو اس کو یہ امریکہ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن تھوڑا سا US رول، اور پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں تھوڑا کلیئرٹی کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ دیئر آبجیکٹیوز جو ہے پبلکلی اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ان کے، دے ہیو سم ٹائمز کچھ آرٹیکولیٹ کیے ہیں، کچھ اور موقعوں پہ انہوں نے تھوڑے ڈفرینٹ کیے، تو وہ جب ان چیزوں میں زیادہ وہ بات کرتے ہیں، جب اکنامک اس کی بات آتی ہے، ان ایڈیشن ٹو دا ملٹری ایسپیکٹ دیر از اور سیکورٹی ایسپیکٹ، دیر از دی اکنامک فیکٹر، اور فوڈ کی بات ہے، اور تو چائنا کین آلسو پلے اے میجر رول ان دیٹ آلسو، یو سی، اینڈ دین اٹس اے پرماننٹ ممبر آف دا سیکورٹی کاؤنسل، اینڈ اتنی تو پازیٹیو وہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو ایک انٹرلوکیوٹر ہے پاکستان، اس کے اور چائنا ور ایبل ٹو ورک آؤٹ سرٹن بیسک پیرامیٹرز، تو چائنا کا رول تو رہے گا جی، اینڈ دیئر فور اینڈ اٹ اف اینی تھنگ کین کنٹریبیوٹ ایون مور۔ US پریزیڈنٹ کا وزٹ ہونا تھا چائنا کا، وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے، بٹ مے بی ایٹ سم اسٹیج وہ آئے گا جی، لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی ٹچ وڈ ہم سب کی دعا ہے کہ کوئی امن کی طرف بات پہلے چلی جائے تو اچھا ہے، بٹ چائنا ول پلے اے رول اینڈ وی شوڈ ریکگنائز اٹ اینڈ ول بی اے پازیٹیو ون، دیر از نو ریزن ٹو ڈاؤٹ۔ خیم صاحب نے بات کی تھی کہ جی جو انٹرنیشنل اور ایفرٹس ہو رہی ہیں، اگر ہم UK کے ایفرٹ کو دیکھیں، 40 ممالک کے وزراء خارجہ کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، ایک اس میں عمان کی جو بات کر رہے کہ ایک ایفرٹ ہے کہ وہاں پہ آبنائے حمز کو جو ہے وہاں سے کس طریقے سے تجارت کو بحال کیا جا سکے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک ایفرٹ پاکستان نے کی جس میں مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ پاکستان میں آئے، اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے چین کا دورہ
کیا, اس کے بعد UN میں بھی کیا, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایفرٹس ہے اس میں کہیں ایک چیز مس ہو رہی ہے, وہ OIC کا کردار کہاں رہا یا کیا رہا, اور وہ کہیں اوور شیڈو ہو گیا ہے یا اتنا گہرے ہو گئے ہیں اختلافات کہ وہ کس نتیجے میں نہیں پہنچیں گے؟ پہلے آپ کمنٹ کر لیں, پھر میں خیام صاحب سے بات کروں گا کیونکہ ان کا تو مڈل ایسٹ ٹیسٹ پہ کام بھی ہے. اس میں دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ OIC کے جو every member has equal sort of vote in there, but OIC میں some of the most active members are already these 4 countries. So you know sort of, تو اس لیے تو اور نہیں جو میڈیشن ایفرٹس کے لیے بھی جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو وہ تو OIC از انوالوڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹ از دیئر. دوسرا UK کا رول ہے وہ ہے فوکس از پرائمریلی ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ شاطر عرب واٹر وے کا, تاکہ اس میں اکنامک جو ہٹ ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے یا لمٹ کیا جا سکے, اور فوڈ کی جیسے بات ہے, ٹریڈ کی بات ہے, لیکن لاٹ آف اٹ از آفٹر دیر از سم پروگریس. پھر بات وہیں پہ آ رہی ہے کہ جی جب تک کہ اس سٹیج پہ یہ ایشوز نہ ریزالو ہوں گے تو باقی کنٹریز کو تو دے ہیو اے اسٹیک, بٹ اتنا نہیں رہ جاتا رول اس سٹیج پہ. آگے آئے گا خیام صاحب, OIC کا آگے آئے گا یا اس وقت بھی ہو سکتا تھا, لیکن کیونکہ وہی ممالک انوالو ہیں جو OIC کی طاقت سمجھے جاتے ہیں, وہ خود جنگ کو فیس کر رہے ہیں یا اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حصہ ہیں یا وکٹم ہیں یا اگریسر شمار ہو رہے ہیں, تو کیا حل کیا ہے؟ جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ کیا اگر OIC کا رول اس صورتحال میں زیادہ سامنے نظر آتا, اگر کوئی میٹنگ ہوتی اور وہ کوئی ڈیکلیریشن نکلتا یا کوئی ریزولوشن نکلتا, آئی سپوز کہ میرا خیال ہے کہ OIC کے جو جس طرح گرجی صاحب نے کہا میجر جو ایکٹرز ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کا رول OIC میں بہت ہی پری ڈومیننٹ رول ہے, اور پاکستان ڈیفینیٹلی ایگزیکٹلی ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے, تو وہاں کا ڈیسیلینیشن واٹر پلانٹ بھی استعمال کر رہے ہوں گے. تو سلسلہ یہ ہے کہ 57 ممالک کو ملا کے جدہ میں بلا لینے سے ایشو جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہوتا کہ OIC پھر کسی ایک طرف ٹلٹ اپنا شو کر دیتی.